سنتیں متفرق سنتیں چل رہی تھیں۔ آج کی سنت ہے غیر مسلم اقوام کی وضاقتہ ان کے رسم و رواج ترک کر کے ان کو اسلام کے مطابق کرنا۔ ہماری وضاقتہ اور ہمارے رسم و رواج جو غیروں کی طرف سے آئے ہوئے ہیں ان کو ختم کر دینا، یعنی ہمارا حلیہ، ہمارے گھر کا رہن سہن، ہماری شادی خوشی کے رواجات، ہماری تقریبات کے اوپر ہونے والے جو رواجات ہیں، یہ سب کے سب اسلام کے مطابق کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں سب سے مشکل کام یہی ہے جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں۔ یہ فتنے کا زمانہ ہے، یہاں سنتوں پر چلنا بہت مشکل ہے۔ تو یہاں جو آدمی دین پر چلے اس کو تانا ملتا ہے، اس کو مولوی ملا کہتے ہیں کہ شادی تھی کہ کولخانی تھی، ایسی چپ چپ آدڑی سی ہو گئی، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جو آدمی اس زمانے میں دین پر چل پڑے تو اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر کہ ایک سنت کا ثواب ایسا ہوگا جس نے ایک سنت پر عمل کیا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی۔ جب میری امت میں بگاڑ آ جائے گا اس وقت اگر کوئی میری سنت کو پکڑے گا، فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اس لیے شادی میں، خوشی میں، فوتگی میں، غمی میں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر چلنا۔ گھر میں فوتگی ہو جائے علماء سے پوچھنا جب کیا کریں، ان کو غسل کس طرح دینا ہے، کفن کیسے دینا ہے، دفن کیسے کرنا ہے، جنازہ کیسے پڑھوانا ہے، پھر دفن کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، علماء سے پوچھ کر۔ شادی ہو رہی ہے، علماء سے پوچھ کر، جی شادی میں یہ چیز شریعت میں کیسی ہے، شادی میں یہ رسم ہے ہمارے ہاں، یہ شریعت میں کیسے ہے۔ جن رسموں کی تو اجازت ہے شریعت میں تو ان کی کوئی حرج نہیں، کر لی جائیں۔ مثلا ہمارے ہاں سیج سجاتے ہیں، یہ رسم ہے ہمارے ہاں لیکن یہ شریعت میں غلط بھی نہیں ہے۔ گاڑی سجاتے ہیں، یہ رسم ہے ہمارے ہاں لیکن بری بھی نہیں ہے۔ تو جو چیزیں شریعت میں غلط نہیں ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر لی جائے۔ لیکن جو غلط ہیں، مووی بن رہی ہوتی ہے، میوزک چل رہا ہوتا ہے اور نیوتا ہے یہ دے رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں ناجائز ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، جو جائز ہیں ان کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاقتہ، حضور کی جیسے طریقہ تھا اسی کے مطابق اپنے رواجات کو لے کر آنا، اور لوگوں کی پرواہ نہ کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے کیا کہنا ہے، اس کا تو پکا ذہن میں رکھ لیں۔ آپ کا بھی تجربہ ہو چکا، اب سارے ماشاءاللہ 40 کے قریب یا اوپر ہوئے بیٹھے ہیں۔ 40 سال میں آدمی کی عقل پوری ہو جاتی، وہ سرد گرم ٹھنڈا میٹھا نفع نقصان سب آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہوا ہے، آگے اس کی مرضی ہے جو چاہے وہ کرے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آدمی بڑے سے بڑا جرم بھی کر لے نا معاشرے میں، گندے سے گندہ جرم بھی، اس کو بھی لوگ چند دن بعد بھول جاتے ہیں۔ آدمی بڑے سے بڑا مشہور بھی ہو جائے نا، وہ بھی مرنے کے بعد چند عرصے بعد بھول جاتا ہے۔ لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں، لوگوں کا بالکل خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ اچھا کریں برا کریں لوگوں نے بھول جانا ہے۔ وہ راجہ دہر والا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ وہ اس کے پاس نجومی آیا تو نجومی سے اس نے ہاتھ دکھلایا، پھر اس نے کہا میری بہن کا بھی ہاتھ دیکھو، اور اس کی بہن کا ہاتھ دیکھا تو نجومی نے کہا اس کی بہن کے بارے میں کہ جو آدمی اس کا شوہر ہوگا وہ پورے سندھ کا حکمران ہوگا۔ تو راجہ دہر کو تھرتھڑی بچ گئی، اس نے کہا اس کا لگتا ہے میرے ہاتھ سے بادشاہت نکلتی ہے۔ تو اس نے وزیر کو بلایا، اس نے کہا کیا کروں، یہ تو نجومی بتا گیا ہے، ضروری تھوڑی کہ نجومی کے پاس سچ ہوتی، جھوٹ بھی ہو سکتی تھی۔ تو ہم تو نجومی کو ایسا سمجھتے ہیں جیسا کہ قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہو۔ نجومی کی باتیں تو بالکل ہی بہت دفعہ بے سروپا ہوتی ہیں۔ تو ہمارا میرے بھائی اور میرے خالہ زاد بھائی یہ میٹرک کا امتحان دے کر ملتان گھومنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو میرے بھائی نے وہاں، میرے خالہ زاد بھائی نے، وہ تھوڑا سا اس طرح کی باتوں کو زیادہ مانتا ہے، تویز شویز اور یہ نجومی شجومی ہاتھ دکھلانا حساب کتاب۔ میرا بھائی ذرا پکا ہے، تو اس نے میرے خالہ زاد بھائی نے دکھلایا ہاتھ، تو اس نجومی نے کہا کہ آپ کی 2 شادیاں ہوں گی، تو اس سے پیسے لے لیے جو پیسے بنتے تھے۔ میرا بھائی ان چیزوں کے ذرا خلاف ہے، تو میرے بھائی نے اسے کہا کہ یہ بتا کہ میں ابھی میٹرک کا امتحان دے کر آیا ہوں، میں پاس ہوا یا فیل ہوا۔ اس نے کہا چل دفعہ ہو جا۔ میرے بھائی نے کہا تو یہ تو بتا نہیں سکتا جو ابھی موجود ہے۔ پھر میرے بھائی نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ بتا میں نے آج صبح کیا کھایا تھا، تو اس کو غصہ آ گیا۔ تو میرے بھائی نے کہا تو وہ تو بتا نہیں سکتا جو ہو گیا ہے، یہ تو آسان ہے بتانا، جو ابھی ہوا بھی نہیں تو اس کی خبریں دے رہا ہے۔
تو ان کی نا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یہ ایسی نجومی مار دیتے ہیں۔ وہ میرا جو خالہ زاد بھائی ہے ماشاءاللہ، اب وہ نانا یا دادا ہوگا، اس کی بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، بیٹوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، تو اس کی ابھی تک ایک شادی ہے پتہ نہیں دوسری شادی کب ہوگی، اب تو اس کی دوسری شادی لگتی بھی نہیں ہے۔ بالکل نرا جھوٹ مارتے ہیں، بولتے ہیں، تو نجومی کا کیا اعتبار ہے؟ یہ تو اپنا ہمارے گھر کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، ان کا کوئی کبھی تکا صحیح بھی نکل جاتا ہے۔ تو خیر نجومی نے کہا راجہ داہر کی بہن کو کہ آپ سے سندھ کا حکمران شادی کرے گا، اور وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اس نے بلوایا وزیر کو، اب کیا کروں؟ تو وزیر نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کا حل نکالتا ہوں۔ تو نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر کئی دنوں بعد آیا تو بکری لے کر آیا، وزیر نے جا کر بکری کے اوپر مٹی کا لیپ کیا، موٹی مٹی، تو اور اس کے اوپر پھول لگا دی۔ وہ 8-10 دن میں پھول کچھ نکل آتا ہے، 15-20 دن میں، جتنے دن میں پھول نکلنا تھا پھول نکل آیا، بکری کے اوپر پھول نکلے ہوئے ہیں۔ تو وہ لے کر آیا راجہ داہر کے پاس، کہنے لگا دیکھو کیسی ہے۔ وہ اس نے بھی آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگا کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس نے کچھ نہیں بتایا وزیر نے راجہ داہر کو، یہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ بکری کو اس نے بازار میں چھوڑ دیا، لوگوں نے دکانیں چھوڑ دی، ہر آدمی دکان سے باہر نکل کے دیکھ رہا ہے، ہر آدمی دکان سے باہر نکل کے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، بکری کے اوپر پھول لگے ہوئے ہیں۔ وہ سارے لوگ دیکھتے رہے، اس نے اگلے دن پھر چھوڑ دی، تیسرے دن، چوتھے دن، ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، لوگ بکری کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے اور کہ اپنے کام میں لگا رہا، کیونکہ روٹین کی چیز ہو گئی وہ۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ دیکھو یہ چند دن پہلے تو لوگ دکانیں چھوڑ کر آ گئے تھے، زبان پہ بکری بکری تھی، اور آج تو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ تو اس بدبخت نے کہا راجہ داہر سے تو خود ہی بہن سے شادی کر لے، چند دن لوگ ایسے تجھے چخلق کریں گے، اس کے بعد یہ بھول جائیں گے، لوگوں کا یہ وتیرہ ہے۔ اور اس بدبخت نے شادی کر لی۔ لوگوں کا تو یہ حال ہے میرے عزیز بھائیو کہ راجہ داہر حکومت کے لیے بہن سے شادی کر سکتا ہے کہ کوئی نہیں یار 2-4 دن لوگ الٹا سیدھا کہیں گے پھر بھول ہی جائیں گے۔ ہم سنت پر چلنے کے لیے یہ نہیں کر سکتے کہ یار ہم سنت پہ چل لیتے ہیں، 2-3 دن لوگوں نے ہمیں برا بھلا کہہ بھی دیا تو کیا ہوا، آخر ختم ہو جائے گی بات، لیکن ہمیں اجر مل جائے گا۔ تو ہم اس کو پکا رہیں کہ ہماری وضع قطع، ہمارے رواجات سب شریعت کے مطابق ہو جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔